ایک خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کی اور شروع ہی سے ایمان بنایا، یقین بنانے کی کوشش کی. اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پڑھنے جاتا تھا، اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ المیہ ہے، دوسروں سے کیا گلہ کرنا ہے کہ جب تعلیم یافتہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد انگریزی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے ہڈیوں میں، ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کہ اگر یہ پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کچھ حاصل نہیں. اگر پتہ چلے کہ اس بچے نے نہیں پڑھنا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حالانکہ اس بچے نے قرآن پاک پڑھا ہو، بخاری شریف پڑھی ہو، مسلم شریف، نہیں، اس کی معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی اہمیت نہیں. اچھے خاصے دیندار گھرانا، بس یہ کہ یہ پڑھا جائے. تو انہوں نے، ٹھیک ہے پھر قیامت میں اپنے اپنے ڈگریوں کے ساتھ آپ رہیے گا. بھائی بخاری مسلم تو میرے نبی کی ڈگری ہے نا، قرآن کریم تو میرے رب کی ڈگری ہے نا، اتنی سی بات. تو اب وہ بچہ چھوٹا تھا، اب اس کو نہیں پتا تھا ایمان اور یقین کا، تو والدہ نے ترتیب یہ بنائی کہ جب بچے کی چھٹی کا وقت ہوتا اور گھر آنے کا وقت ہوتا تو ذرا پہلے کھانا ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتی. بچہ آ کر کے کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، تو والدہ کہتی کہ اچھا بیٹے آپ ایسا کریں کہ پہلے 2 نفل پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کھانا چاہیے. تو جب وہ بچہ نفل پڑھ کے دعا کر کے فارغ ہوتا تو والدہ کہتی جاؤ دیکھو فلاں جگہ پہ کھانا ہے. وہ دیکھ کے خوش ہوتا کہ ہے، دیکھا بیٹے آپ نے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے آپ کو دے دیا. تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن پختہ ہوتا چلا گیا. لیکن بہرحال بچہ تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ پڑوس میں گئیں کسی کام کے حوالے سے، تو وہاں ذہن سے بات نکل گئی. تو وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ایک آدمی تھا جو لغویات میں مصروف رہتا تھا، تو اس کے دوست آئے، تو اس دن ان کی پارٹی تھی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، 4 درہم دیے، یہ پیسے لے جاؤ اور فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، کھانے پینے کی چیزیں اور بہرحال جو بھی لغویات ہوتی ہیں. تو وہ کافی دیر ہو گئی، دیر بعد لوٹا تو خالی ہاتھ تھا. تو مالک کو بہت غصہ آیا اور پوچھا کہ بھئی چیزیں نہیں لائے. اس نے کہا جی آپ مجھے جو بھی سزا دیجیے گا پہلے میری بات سن لیں. تو کہا سناؤ. اس نے کہا کہ جی میں وہاں گیا بازار میں، تو چوک پہ ایک رش لگا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے وہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے پاس ایک غریب آدمی ہے جو ضرورت مند ہے. تو اللہ والے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص وہ جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، اور اس کی ضرورت 4 درہم کی تھی. تو اللہ والے جو تھے انہوں نے فرمایا بھئی کوئی ہے جو 4 درہم دے اس غریب کو اور ہم سے 4 دعائیں کروا لے. تو بے شک وہ آپ کی امانت تھی، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں آیا، میں آگے بڑھا اور میں نے وہ 4 درہم جو آپ نے مجھے دیے تھے پیش کر دیے. اب وہ مالک اس کو دیکھ رہا ہے، تو مالک نے سوچا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بعد میں نمٹوں گا. مالک نے پوچھا کہ اچھا پھر آپ نے کیا دعائیں کروائیں؟ اس نے کہا جی کہ ایک دعا تو میں نے یہ کروائی کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو ہدایت دے. اس نے کہا اچھا دوسری؟ اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ یہ جو میں نے جو 4 درہم خرچ کیے ہیں بغیر پوچھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دیں اور میرا مالک مجھے سزا نہ دے. تیسری دعا کیا کروائی کہ جی تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے. چوتھی دعا کیا کروائی؟ کمال ہے. کہنے لگے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کی اور میری بخشش کر دے. حضرت نے 4 دعا کروائیں، لوگوں نے آمین کہی.
تو اس نے کہا کہ ٹھہرو. وہ اندر گیا اور جتنی شراب کی بوتلیں تھیں باہر لا کے توڑی اور کہا گواہ رہنا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. دوسری بات کہ جو تم نے 4 درہم خرچ کیے تھے، نہ صرف یہ کہ میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اندر سے کچھ اور رقم، اچھی خاصی رقم لے کر کے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کہا کہ میں تمہیں اسی وقت آزاد کرتا ہوں. چوتھی بات پہ اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ یہ 3 کام میں کر سکتا تھا، بخشش میں نہیں کر سکتا. خاموشی ہو گئی. رات کو خواب میں کیا دیکھا انہوں نے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز آئی کہ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا، تو کیا سمجھتے ہو کہ جو ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کریں گے؟ جاؤ سنو، تمہاری 100% ہم نے بخشش کر. تو والدہ جو تھیں وہ برابر پڑوس میں کہیں گئیں تو لیٹ ہو گئیں. اب جب لیٹ ہوئیں تو انہیں جب خیال آیا تو وہ بچے کے آنے کا وقت کافی دیر پہلے ہو چکا تھا، تو ان کا رنگ فق ہو گیا کہ بچہ اللہ اکبر گھر آ گیا ہوگا. انہیں یہ پریشانی نہیں تھی کہ تاخیر، انہیں یہ پریشانی تھی کہ میں نے اتنی محنت سے بچے کا جو ایک ذہن بنایا ایمان اور یقین کے حوالے سے، آج جب وہ معاملہ نہیں ہوگا تو اس بچے کا سارا ذہن، جو سارا یقین ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو بھاگم بھاگ گھر پہنچی. بھاگم بھاگ گھر پہنچی. آ کر کے بچے کو دیکھا، بچہ بڑا مطمئن تھا. اب وہ کھل کے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، ظاہر ہے کہ تربیت کا حصہ تھا یا ان کا جو بھی انداز تھا اس کا تقاضا تھا کہ نہ پوچھا جائے. انہوں نے ایک دوسرے زاویے سے پوچھا آپ آ گئے کیا؟ تو پھر آ کے کیا کیا؟ اس نے کہا جو روز کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ 2 نفل پڑھے پھر دعا کی. تو کہا کہ پھر دعا کی. تو اب ماں کا جو کلیجہ تھا وہ حلق میں آ گیا. تو پوچھا پھر؟ تو کہنے لگا دعا کر کے میں گیا تو کھانا تھا، اور آج تو کھانا پہلے سے بھی بہتر تھا. تو اللہ کا شکر ادا کیا. ہم اپنے حصے کا کام کریں. ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی کامل نہیں کر سکتے، نہ ہم کامل ہیں نہ ہمارے اعمال کامل ہیں، لیکن نیت اچھی ہو اور پوری کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کون تھا؟ یہ جو کھانے والا واقعہ بتایا، یہی بچہ آگے چل کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا، اور یہی پھر مشہور ہوئے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جو ہمارے پورے سلسلے کے پیر و مرشد ہیں، شیخ طریقت ہے. اس طرح سے اللہ پاک نواز.